بات کریں ہم نے باہر سے پڑھا ہے, چاہے ماسٹرس ہے یا بیچلرس ہے, تو ہم نے سارا باہر سے کیا ہے. تو اگر اب بچوں کو یہ اپارچونیٹی مل رہی ہے کہ کشمیر میں ہی یہ سب مل رہا ہے, تو ایوری بڈی شوڈ بی ہیپی فار دس. بچے جا رہے ہیں وہاں, ان کو کنفیوز کیا جاتا ہے, آپ ان کو بولا جاتا ہے کہ آپ کی رجسٹریشن نہیں ہوگی. سو ہمیں ایٹ لیسٹ اتنا, مطلب اگر ہماری رجسٹریشن نہیں ہوگی ہمیں جواب دیں, ہم کلیئر کٹ ایگزیکٹلی ہمیں کلیئرفیکیشن کلیئرلی ریٹن دے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ایز گائیڈ لائنز نکلی ہے, جیسے میم نے اس میں سیکشن 40 ڈیفائن کیا ہے. سیکشن 40 کلیئرلی ووکیشنل کورسز کے لیے کچھ نہیں بول رہا ہے. سیکشن 40 اونلی ٹیلز اباؤٹ دی بیچلرز کورسز. السلام علیکم ناظرین, اس وقت ہم موجود ہیں جی ڈی گوئنکا ہیلتھ کیئر, جن کا ایک سینٹر سری نگر میں چل رہا ہے. ایسے ہی لگ بھگ 100 کے قریب جو سینٹرز ہیں پورے ملک میں چلائے جا رہے ہیں جی ڈی گوئنکا کی جانب سے. اور جس سینٹر پر ہم اس وقت موجود ہیں یہاں پر بھی کہیں نہ کہیں جو ہمارے طلاب ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, وہ ہیلتھ کیئر کو لے کر اپنے جو کورسز ہیں ووکیشنل کورسز یہاں پہ کرتے ہیں. گزشتہ 2 سال سے لگاتار یہاں پہ ہمارے لوکل اسٹوڈنٹس اپنے ووکیشنل کورسز کرتے ہیں. چونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کا انفراسٹرکچر, آپ کو میرے ویڈیو جرنلسٹ محسن جو ہے تصویروں کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اپنی اسکرین پر کہ جو یہاں کا انفراسٹرکچر ہے, جی ڈی گوئنکا ایک بہت بڑا نام ہے پورے ملک میں. چاہے جی ڈی گوئنکا اسکولز کی بات کریں, جی ڈی گوئنکا جو طبی مراکز ہیں یا طب سے ریلیٹڈ جتنے بھی ان کے سینٹرز ہیں, یہ واقعی ایک بہت بڑا نام ہے پورے ملک میں. لیکن حال ہی میں جو ہمارا یہاں پہ پیرامیڈیکل کاؤنسل, جسے پہلے کہا جاتا تھا, اب شاید وہ اسٹیٹ الائیڈ ہیلتھ کیئر کاؤنسل بن گیا ہے. پیرامیڈیکل کاؤنسل سے لے کر اب اسٹیٹ الائیڈ ہیلتھ کیئر کاؤنسل بن گیا ہے, جن میں باضابطہ طور پر ہیلتھ منسٹری کے انڈر جو سٹاف ہے کام کرتا ہے. ان کی جانب سے ایک شوکاز نوٹس جو ہے وہ اجرا کی گئی ہے بہت سارے سینٹرز کو, جو خاص کر یہاں پر جموں کشمیر میں چلائے جا رہے ہیں. اب جی ڈی گوئنکا کو بھی کہیں نہ کہیں شوکاز نوٹس مل چکی ہے. وجہ کیا ہے, آخرکار یہ کنفیوژن کیوں کریٹ ہو گیا ہے اسٹوڈنٹس میں؟ اسٹوڈنٹس بھی کہیں نہ کہیں پریشان, لیکن جو ان کا سٹاف ہے بڑا قابل ہے اور انہوں نے بھی ڈگریاں حاصل کر کے یہاں پہ یہ اب بچوں کی تعلیم و تربیت میں اس وقت اپنا کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. تو آپ کہاں سے جناب؟ سری نگر سے. سری نگر سے. کیا پڑھاتے ہیں آپ یہاں پہ؟ بی ووک سی سی ٹی. بی ووک, یہ کیا ہوتا ہے ووکیشنل؟ جی سر, اس میں ایک ڈفرینس ہوتی ہے. بی ایس سی از بیچلرس آف سائنس, لیکن جو ہم بی وو کراتے ہیں اٹس بیچلرس ان ووکیشنل کورسز. دیٹ مینز اٹس انٹائرلی ڈفرنٹ. یس سر, اٹس ٹوٹلی ڈفرنٹ. اوکے جی سر. تو کیا پڑھاتے ہیں آپ یہاں پہ؟ کارڈیک کیئر, بی وو کارڈیک کیئر. جی سر. دیٹ مینز دلوں کی دھڑکنیں جو ہیں وہ بچوں کو کہیں نہ کہیں ان کے حوالے سے. جی سر. جی سر. تو کیسا لگا آپ کو جی ڈی گوئنکا ہیلتھ کیئر کا یہ سینٹر؟ بہت اچھا سر, بہت زیادہ اچھا. پڑھاتے بہت اچھے سے ہیں, ایک انٹیگریٹی کے ساتھ, پراپر نالج, چاہے لیب نالج ہو, تھیوریٹیکل ہو, پریکٹیکل ہو, اکارڈنگلی وہ ٹائم ٹو ٹائم ان کو دیتے ہیں. اچھا جی سر. بچوں کو. ہاں جی. ہاں جی. ٹھیک ہے, آپ کیا پڑھاتے ہیں؟ جی میں ایم ایل ٹی پڑھاتی ہوں, میڈیکل لیب ٹیکنالوجی. تو یہاں پہ جو یہ بی ووک میڈیکل لیب ٹیکنالوجی ہے یہ سیم ہے, جس میں ہم 18 منتھس ان کو تھیوری پڑھاتے ہیں اور 18 منتھس ان کو انٹرنشپ کے لیے بھیجا جاتا ہے. کیسا انفراسٹرکچر ہے؟ انفراسٹرکچر بہت اچھا ہے, آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ ہماری لیب چیک کر سکتے ہیں, جہاں پہ ہمارے اکوپمنٹس ہیں آپ انہیں چیک آؤٹ کر سکتے ہیں. اچھا, آپ کہاں سے ہیں؟ پامپور پلوامہ سے. جناب آپ کہاں سے؟ میں وڈون بڑگام. کیا پڑھاتے ہیں آپ؟ میں ڈائلسس پڑھا رہی ہوں. ڈائلسس. یس سر. تو کیسا لگا آپ کو یہ ایسے سینٹرز یہاں پہ ہمارے کشمیر میں آ چکے ہیں؟ جی ڈی گوئنکا ایک بہت بڑا نام ہے, کیسا لگا آپ کو؟ سر اگر ہم اپنی بات کریں, ہم نے باہر سے پڑھا ہے, چاہے ماسٹرس ہے یا بیچلرس ہے, تو ہم نے سارا باہر سے کیا ہے. تو اگر اب بچوں کو یہ اپارچونیٹی مل رہی ہے کہ کشمیر میں ہی یہ سب مل رہا ہے, تو ایوری بڈی شوڈ بی ہیپی فار دس. اوکے. یس سر. یو مین ٹو سے کہ دس از گڈ اپارچونیٹی فار اسٹوڈنٹس. فار ایوری بڈی, فار اسٹوڈنٹس. ووکیشنل اور اس میں کیا فرق ہے؟ چونکہ سر بیچلرس میں ہم جیسے کہ اب نیا جو گائیڈ لائنس آئی ہے اس کے حساب سے بی ایس سی کی 4 سال ہے, جس میں 3 years ول بی theoretical part and 1 year will be for internship. But in case of vocational, اس میں یہ ہے کہ آپ کو 3 years ہوتے ہیں, 18 months for this theoretical portion and 18 months آپ کا internship ہوگا. انٹرنشپ ہوگا. Yes sir. ٹھیک ہے. اوکے. تو سر سب سے پہلے ہمارے ساتھ پرنسپل میم موجود ہیں جو سینٹر ہیڈ بھی ہیں یہاں پہ. میم
कैसे आप देखते हैं और क्या कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है जो कहीं ना कहीं आपके सेंटर में स्टूडेंट्स को भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज करता है? जो हमारे पास ये शो कॉज नोटिस आई है, इससे सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है, जब बच्चे वहाँ जाते हैं, हमारे पास शो कॉज नोटिस आया है डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, वो डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट कर लिए हैं, जितना उनने हमें टाइम वाइम दिया था, एवरीथिंग तो आपने सब सबमिट कर वी हैव सबमिट एवरीथिंग. इवन मैं खुद गई हूँ वहाँ मैम से मिलने के लिए, और दे सेड दे हैव नथिंग टू डू विद वोकेशनल कोर्सेज, वो हमें जवाब जल्दी दे देंगे. लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ क्रिएट हो रहा है, जब हमारे बच्चे जा रहे हैं वहाँ, उनको कन्फ्यूज़ किया जाता है. आप उनको बोला जाता है कि आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी. सो हमें एटलीस्ट इतना, मतलब अगर हमारी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, हमें जवाब दें. हम क्लियर कट एग्जैक्टली हमें क्लैरिफिकेशन क्लियरली रिटन दे कि हमें करना क्या है एज पर आर NCHP एक्ट. अगर हमारे कोर्सेज वैलिड नहीं है, काइंडली लेट अस नो so that we can see what is the procedure, what we have to do. So we're ready for everything, but we are not getting any answer from दैट them. मींस एक कंफ्यूजन आपको भी है? कंफ्यूजन मुझे नहीं है, बिकॉज हम लोग जो कर रहे हैं, हमारे प्रोग्राम्स वोकेशनल कोर्सेज है, एंड दे आर कम्प्लीटली UGC अप्रूव्ड कोर्सेज, और ये आप कहीं पर भी देख सकते हैं, like anywhere on internet or anywhere you can ask, you can contact UGC, whatever, you will get to know कि हमारे कोर्सेज UGC अप्रूव्ड है. तो क्या GD गोयनका के सेंटर्स बाकी स्टेट्स में भी हैं? जी हाँ, हमारे 120 लगभग 120 सेंटर्स है अक्रॉस इंडिया. जी जी, तो उनमें भी सेम ऐसे? उनमें भी सेम एग्जैक्टली यही है. वोकेशनल कोर्सेज है, 3 ईयर कोर्स है, जिनमें हम 18 मंथ्स थ्योरी देते हैं, 18 मंथ्स प्रैक्टिकल्स कराते हैं. ठीक है. तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि आप भी यहाँ पे सेंटर पे काम करते हैं, तो क्या कन्फ्यूजन है? चूँकि आपने हमें बताया कि स्टूडेंट्स भी कहीं ना कहीं अब उनका भी मूड जो है वो ख़राब होता है, उनके पेरेंट्स भी परेशान है, क्या वजह है? सर एक्चुअली जो मैम ने ऑलरेडी आपको बोल दिया है कि हम वोकेशनल कोर्सेज रन कर रहे हैं, तो वोकेशनल इज़ डिफरेंट फ्रॉम द BSc. ठीक, इट्स एंटायरली entirely different. We are, and these vocational courses are created by UGC as per the UGC guidelines and as per the Ministry of Skill and Entrepreneurship Development. इसमें एक अपना काउंसिल है, नेशनल वोकेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग. ठीक, एंड एज पर NCHP अभी इसकी कोई रूलिंग नहीं निकली है कि रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस रहेगा. कुछ गाइडलाइंस निकली है, जैसे मैम ने उसमें सेक्शन 40 डिफाइन किया है. सेक्शन 40 क्लियरली वोकेशनल कोर्सेज के लिए कुछ नहीं बोल रहा है. सेक्शन 40 ओनली टेल्स अबाउट द बैचलर्स कोर्सेज, और जो 4 इयर्स का होता है, हमारा वोकेशनल 3 इयर्स का होता है एज पर UGC नॉर्म. ठीक, तो उस हिसाब से हम चला रहे हैं. अगर फर्दर प्रोसेस के लिए हमें इसमें NCHP कल को रजिस्ट्रेशन के लिए बोल रहा है, तो वी विल गो फॉर दैट. यू आर रेडी? हाँ, वी आर रेडी. लेकिन एज ऑफ नाउ हमारे एज पर आवर नॉलेज इज कंसर्न, इसमें ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है. अगर है तो वी रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल मैम और द चेयरपर्सन ऑफ SAHC कि प्लीज़ गाइड अस, तो सो वी कैन. तो आप कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं? वी आर 110% रेडी टू कोऑपरेट. ठीक, या अगर जो उसने नोटिस निकाली है, तो उसका जो मैम ने अपने ऑलरेडी मैम ने बोला है कि उसमें हमने डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए हैं. सो अगर कुछ और लीगली हमें करना है, तो वो वी विल गो फॉर डैट. अगर हमें ऐसा जवाब चाहिए कि एज पर द NCHP एक्ट इज़ कंसर्न, या कोई गाइडलाइन है NCHP एक्ट, वी विल फॉलो द सेम. ये चीज़. थैंक यू. तो नाज़रीन, आपको बता दें कि GD गोयनका सेंटर जो हेल्थ केयर सेंटर श्रीनगर में है, जहाँ पर वोकेशनल कोर्सेज कराए जाते हैं, चाहे हम डायलिसिस की बात करें, रेडियोलॉजी में मुख्तलिफ कोर्सेज हैं, इसी तरह से लैब टेक्नोलॉजी या बाकी जो है कोर्सेज चलाए जाते हैं यहाँ पे, जो वोकेशनल कोर्सेज हैं. अब इनको शोकाज नोटिस एक मिला है अलाइड हेल्थ जो डिपार्टमेंट है उनकी जानिब से, काउंसिल की जानिब से. उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर उसमें डॉक्यूमेंटेशन जो भी सबमिट करनी थी, इनके मुताबिक इन्होंने कर दी. अब चूँकि बच्चे जो हैं उनके पेरेंट्स कन्फ्यूजन में हैं, ये शो कॉज नोटिस जो पब्लिक हुआ है, आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है, वजूहात जानने के लिए इस ऑफिस में बच्चे और उनके वालिदैन आते हैं, और कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन. अब ये मुंतज़मीन जो GD गोयनका के चलाने वाले हैं, ये अलाइड हेल्थ काउंसिल से ये चाहते हैं कि ये कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर किया जाए. आखिरकार अगर मज़ीद रजिस्ट्रेशन के लिए या डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप हमसे कुछ और भी कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन चाहते हैं, तो हम करने के लिए तैयार है. लेकिन ये जो इदारा है, ये बच्चों के लिए है, कहीं ना कहीं यहाँ पर बच्चों के लिए तालीम दी जाती है, उनकी ट्रेनिंग दी जाती है, उनको मुख्तलिफ कोर्सेज़ में ट्रेन किया जाता है. चाहे हम चूँकि पहले से ही अगर हम हेल्थ केयर की बात करें, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं कश्मीर के, दोस्तों करोड़ों में अरबों में जो पैसा है, हम मुख्तलिफ रियासतों की तरफ वो ले जाते हैं.
ہمارے پیرنٹس بھی پریشان ہوتے ہیں, چاہے ہم نرسنگ کی بات کریں یا پیرامیڈیکل کورسز کی بات کریں, پنجاب, ہریانہ, دلی, بنگلور, باقی جو ریاستیں ہیں, یہاں سے وہ پیسہ کہیں نہ کہیں دوسرے سٹیٹس میں چلا جاتا ہے. اب چونکہ اگر آپ کے ڈور سٹیپس پہ ہی کوئی ایسا ادارہ آئے جو آپ کو مختلف کورسز میں بھی ووکیشنل یا ووکیشنل ٹریننگ دے دی جائے آپ کے سٹوڈنٹس کو, تو میرے خیال میں وہ اچھا ہے. لیکن اب جو الائیڈ ہیلتھ سروسز کاؤنسل ہے جو باضابطہ طور پر دیکھ ریکھ کرتا ہے ایسے سینٹرز کی, ان کو چاہیے, اور جو ہمارے وہاں پہ منتظمین ہیں, ہماری پرنسپل صاحبہ جو جی ایم سی سری نگر کی ہے, ان کو بھی چاہیے کہ کم سے کم یہ جو کنفیوژن ہو چکا ہے اس کنفیوژن کو کلیئر کیا جائے, اسٹوڈنٹس کو کنفیوز نہ کیا جائے یا پیرنٹس کو کنفیوز نہ کیا جائے. اگر جی ڈی گوئنکا جو اتنا بڑا برانڈ ہے پورے ملک میں, جو ان کے مطابق لگ بھگ 100 سے زائد مراکز جو ایسے ہیں وہ چلتے ہیں پورے ملک میں, تو ان کے مطابق کلیئرٹی ہونی چاہیے, اور ان کی رجسٹریشن پروسیس یا باقی جو بھی کمپلائنسز ہیں ان کو اگر کلیئر وے میں آگے ان کو بتایا جائے تو میرے خیال میں وہ اس ادارے کے ساتھ بھی انصاف ہوگا اور یہاں کے منتظمین کے ساتھ بھی انصاف ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ کا کشمیر کراؤن دیکھنے کے لیے.